نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ آپ سبھی حضرات اللہ کے فضل و کرم سے عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اور دونوں جہان میں کامیابی نصیب فرمائے۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میرے اس یوٹیوب چینل بنانے کا مقصد یہی ہے کہ اس سوشل میڈیا دور کے اندر ہم دین کے پیغامات کو ہر گھر گھر کیسے پہنچائیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ میرے اس یوٹیوب چینل جو کہ آپ کو سکرین پر دکھائی دے رہا ہے، اسلامی معلومات کا مجموعہ، اس چینل کو آپ سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی دیں اور اس ویڈیو کو لائک بھی کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہمارا موضوع ہے قتل۔ قتل ناحق سنگین جرم ہے۔ خون ناحق رحمت خداوندی سے محرومی کا سبب ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مومن ہمیشہ دینی کشادگی میں رہتا ہے، یعنی انشراح صدر کے ساتھ دین کے کام کرتا رہتا ہے جب تک کہ ناحق کسی کا خون نہیں بہاتا ہے۔ ایک حدیث میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسلمان اس وقت تک نیکی کی طرف بڑھتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کے حقوق ادا کرتا رہتا ہے، جب تک کہ وہ کسی کا ناحق خون نہیں بہاتا، کسی کو بے قصور قتل نہیں کرتا، اور جب ناحق کسی کا خون بہاتا اور اس کو مار ڈالتا ہے تو وہ تھک جاتا ہے اور نیک کام کی توفیق اس سے چھین لی جاتی ہے۔ یوں تو ہر گناہ انسان کی دینی اور اخلاقی زندگی کے زوال کا ذریعہ اور غضب خداوندی کا باعث ہوتا ہے، مگر بے قصوروں کا قتل اتنا سنگین جرم ہے کہ جب تک آدمی خون ناحق سے بچا رہتا ہے، رحمت خداوندی اس کے ساتھ رہتی ہے، وہ مغفرت الہی کی وسعت کا امیدوار ہوتا ہے اور اللہ کی تعالیٰ کی طرف سے اس کو برابر نیکی اور بھلائی کی توفیق ملتی رہتی ہے۔ لیکن جب وہ کسی کو ناحق قتل کر دیتا ہے تو اس کا دل اس کی نحوست سے سیاہ ہو جاتا ہے اور اس سے خیر و بھلائی کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ مومن کی جان دنیا سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت براء بن عازب اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری دنیا کی تباہی اللہ کے نزدیک کسی مسلمان کے ناحق قتل سے ہلکی ہے، یعنی مسلمان کا قتل اتنا بھاری گناہ ہے کہ اس سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی چیز نہیں ہے۔ حق تعالی شانہ نے پوری کائنات، زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، جمادات و نباتات وغیرہ سب کچھ مسلمانوں کے لیے پیدا کی ہیں تاکہ اہل ایمان رب کائنات کی بندگی کریں اور دنیا کی چیزوں کو دیکھ کر حق تعالی شانہ کی معرفت حاصل کریں اور اس کی قدرت کا یقین رکھیں۔ لہٰذا جس نے کسی مسلمان کو جس کے لیے پوری دنیا پیدا کی گئی ہے ناحق مار ڈالا تو گویا اس نے پوری دنیا کو ختم کر دیا۔ قرآن کریم میں اسی مضمون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، جو کوئی کسی کو قتل کرے جبکہ یہ قتل نہ کسی اور جان کا بدلہ لینے کے لیے ہو، نہ زمین پر کسی کے فساد پھیلانے کی وجہ سے ہو، تو یہ
ایسا ہے جیسا اس نے تمام انسان کو قتل کر دیا۔ آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص کے خلاف قتل کا جرم پوری انسانیت کے خلاف جرم ہے، کیونکہ کوئی شخص کسی کو ناحق قتل اسی وقت کرتا ہے جب اس کے دل سے انسان کے احترام کا احساس مٹ جاتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر اس کے فائدے یا طبیعت یا انا اور دشمنی کا تقاضا ہوگا تو وہ کسی اور کو بھی قتل کرنے سے نہیں چکے گا۔ اسی طرح پوری انسانیت اس کی مجرمانہ ذہنیت کی زد میں رہے گی، اور جب اس ذہنیت کا چلن عام ہو جائے گا تو تمام انسان غیر محفوظ ہو جائیں گے۔ اس لیے چاہے جس کو بھی ناحق قتل کیا گیا ہو، تمام انسانوں کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جرم ہم سب کے خلاف کیا گیا ہے، اور اس کی روک تھام میں سب کو کمر بستہ ہو جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ قیامت کے دن دربار الہی میں مقتول کی فریاد۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ قیامت کے دن مقتول اپنے قاتل کو اس طرح پکڑ کر لائے گا کہ قاتل کی پیشانی اور اس کا سر مقتول کے ہاتھ میں ہوگا۔ حال یہ ہوگا کہ مقتول کی رگوں سے خون بہہ رہا ہوگا، اور وہ زبان سے کہہ رہا ہوگا کہ پروردگار، اس نے مجھے قتل کیا تھا، میری مدد فرما، یہاں تک کہ مقتول اس قاتل کو کھینچتا ہوا عرش الہی کے قریب تک لے جائے گا۔ ایک حدیث میں حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ مجھ سے فلاں صحابی نے بیان کیا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مقتول قیامت کے دن اپنے قاتل کو اللہ جل شانہ کے حضور لے کر آئے گا اور عرض کرے گا کہ پروردگار، ذرا اس سے پوچھئے کہ مجھے کیوں قتل کیا گیا تھا۔ وہ جواب میں کہے گا کہ فلاں کی حکومت کی خاطر قتل کیا تھا، فلاں کی مملوکہ چیز کے سلسلے میں میرے اور ان کے درمیان جھگڑا ہوا، اس لیے میں نے اس کو قتل کر ڈالا تھا۔ پھر حضرت جندب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کسی کو قتل کرنے سے یا کسی کی بے جا مدد کرنے سے یا کسی اور کی چیز کے سلسلے میں ایسی لڑائی سے کہ قتل کی نوبت آ جائے، بچنے کا اہتمام کرو۔ دوسری حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ اپنی یا کسی اور کی دنیا کی خاطر کسی کو قتل کرنے سے بچنے کا بے حد اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ قیامت کے دن کوئی جواب نہیں بن پائے گا اور قتل کی سزا قاتل ہی کو بھگتنی پڑے گی، وہاں کوئی فلاں کام نہیں آئے گا۔ حدیث پاک کا حاصل یہ ہے کہ مقتول قیامت کے دن حق تعالی شانہ سے اپنا پورا حق مانگے گا، اور اللہ جل شانہ اپنے عدل و انصاف کے ذریعے اس کو مطمئن اور خوش کر دے گا۔ اس مختصر سی ایڈیو کو یہیں پر مکمل کرتے ہیں۔ دینی پیغامات کو سننے کے لیے آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں، نوٹیفیکیشن کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ آنے والے ویڈیوز کے پیغامات آپ کو آسانی سے موصول ہوتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار بھی کریں اور اس ایڈیو کو لائک بھی کریں۔ ایک اہم ایڈیو کا پیغام، ظلم کے 2 حصے، ان کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے، آپ کلک کر کے سماعت ضرور فرمائیں۔ دیجیے شفیق الاسلام کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔